نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی تحریر کی گئی، محدثین نے اس پر خوب تفصیل سے کلام کیا، مگر آج کی اس مجلس میں اسی کے متعلق چونکہ یہ ایک سبق آموز حدیث مبارکہ ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بتانا مقصود ہے، تو لہٰذا مختصر طور پر یہ عاجز وہ حدیث مبارکہ اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ خواتین ہمیشہ الفاظ کچھ اور استعمال کرتی ہیں لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور خاوند ہمیشہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا تو مطلب بھی یہی ہے، وہ مطلب نہیں ہوتا عورت کا۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے محبوب نے اپنی زوجہ کو ام المؤمنین کو بیان فرمائی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو مردوں کے لیے سمجھنا ضروری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ پانی بھرنے کے لیے 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ آج ہر عورت اپنے خاوند کے بارے میں صاف صاف الفاظ میں سب کچھ بتائے گی۔ تو ان میں سے پہلی عورت جس کا نام نامعلوم ہے وہ کہنے لگی کہ میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کا ہے، میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑی کی چوٹی پر رکھا ہوا ہے، نہ چڑھنے کا آسان راستہ اور نہ ہی گوشت اتنا عمدہ اور موٹا ہے کہ وہاں سے لانے کی کوئی زحمت گوارا کرے۔ اب کچھ الفاظ سمجھ میں آئے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے اور مقصد کیا ہے؟ اب کہا تو اس نے یہ، لیکن پیغام کیا دے رہی ہے کہ لاغر اونٹ کے گوشت کی مثال، اور پھر گوشت پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، چڑھنا بھی آسان نہیں، گوشت کو لانا بھی آسان نہیں۔ اب یہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میرا خاوند نامرد ہے، امپوٹنٹ ہے۔ جس طرح ایک لاغر اونٹ ہوتا ہے نا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح میرا خاوند بھی یہی ہے کہ بیوی کے قریب نہیں آتا اور گوشت بھی پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے پاس جانا ہی مشکل ہے۔ اب حقیقت حال دیکھیں اور عورت کا انداز بیان دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے الفاظ اور استعمال کیے اور اس کا مقصد کچھ اور بیان کرنا تھا۔ دوسری عورت نے کہا جس کا نام تھا عمرہ بنت عمر تمیمی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، اور اگر میں تذکرہ کروں گی تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کچھ کہا بھی نہ، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ کہ عورت ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے خاوند کی کوئی باتیں نہیں بتاؤں گی ورنہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر میں کوئی بات چھپاؤں گی، اگر میں پردہ اٹھاؤں گی تو عیب ہی عیب بیان ہوں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ میرا خاوند انتہائی بد اخلاق ہے، اگر میں نے اس کی بد اخلاقی بیان کر دی، اس کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اب اس نے کس انداز میں بیان کیا؟ تیسری عورت جس کا نام حی بنت کعب یمانی ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو بہت لمبا تڑنگا ہے، بات کروں گی تو طلاق ملے گی، چپ رہوں گی تو معلق رہتی رہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، غصے والا ہے، جلد بھڑک اٹھنے والا ہے، اگر میں نے اس کے بارے میں بات کر دی تو ایک میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو کس انداز میں اس نے بیان کیا کہ میرا خاوند غصے والا ہے۔ چوتھی عورت جس کا نام مہد بنت ابی حرومہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ مجھے اس سے زیادہ خوف اور نہ مجھے اس سے زیادہ اکتاہٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معتدل مزاج انسان ہے، خوش اخلاق ہے،
بیوی اس کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر اس نے صاف لفظوں میں نہیں کہا بلکہ تہامہ کی رات کی مثال دے کر گفتگو کی۔ پانچویں عورت جس کا نام کبشہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر کے اندر چیتے کی مانند ہے اور باہر شیر کی مانند ہے، گھر میں جو کچھ ہو باز پرس نہیں کرتا۔ چیتا ایک شرمیلا جانور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر شرم غالب ہوتی ہے اور وہ بیوی کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں کرتا، گھر کے معاملات میں بیوی کو آزادی دیتا ہے۔ البتہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے پھر وہ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کا خاوند کریم ہے، اچھے اخلاق والا ہے، باہر کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے شیر کی مثال دی ہے۔ چھٹی عورت جس کا نام ہند ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر کھانا چٹ کر جاتا ہے، پانی ختم کر دیتا ہے، لپٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر، لیٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر، اور ساتھ والوں کا حال ہی نہیں پوچھتا۔ مشہور مقولہ ہے کہ جو ڈٹ کر کھائے گا وہ جم کر سوئے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ میرا خاوند بسیار خور ہے، جو شخص زیادہ کھائے گا اس پر پھر نیند اتنی غالب آئے گی کہ اس کے پاس والوں کو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساتویں عورت جس کا نام حی بنت علقمہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز، سینے سے دبانے والا ہے، تمام دنیا کے عیب موجود، سر پھوڑے یا زخمی کرے، دونوں کام اس کے لیے آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند جھگڑالو طبیعت کا ہے، لڑاکو قسم کا آدمی ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے اور مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ آٹھویں عورت جس کا نام یاسر بنت اوس ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر خرگوش کی طرح نرم اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اب اس کے خاوند کے حسن کو بیان کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے، خرگوش کی طرح نرم اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند خوبصورت بھی ہوگا اور رحم دل بھی ہوگا اور پرکشش بھی ہوگا۔ وہ کہا نا، جادو ہے صنم تیری آنکھوں میں، خوشبو ہے پیا تیری سانسوں میں۔ تو اب اس نے پوری صورتحال کو ایک نرم پیارے خرگوش کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کر دی۔ نویں عورت جس کا نام نامعلوم ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو اونچے ستونوں والا ہے، لمبی نیام والا، بہت سخی، اس کا گھر دارالمشورہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا خاوند سوشل قسم کا بندہ تھا، اس کے گھر پر لوگ آتے جاتے تھے، آپس کے معاملات طے کرتے تھے، صلح ہوتی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تو اس نے اپنے خاوند کو اس طرح بیان کیا۔ دسویں عورت جس کا نام کبشہ بنت رافع ہے، وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا نام مالک ہے، تمام ذہنی تعریفوں سے بلند و بالا ہے، یعنی کہ میں اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے اونٹ تھان پر زیادہ اور چراگاہ میں کم ہیں، باجے کی آواز سن کر اونٹ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چراگاہ میں جانور تھوڑے ہوتے ہیں، گھر میں ذبح کرنے کے لیے بندھے ہوئے جانور زیادہ ہیں، کیونکہ مہمانوں کی آمد و رفت گھر میں بہت زیادہ ہے، اور میرے خاوند کے ہاں یہ دستور ہے کہ جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے باجا بجایا جاتا ہے، مزدور کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہمان آ گیا تو وہ جانور کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کو اس کا گوشت تیار شدہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ خاوند کا اپنی کوالٹی بتا رہی ہے کہ میرا جو خاوند ہے وہ مہمان نواز بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کس طرح اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی کہ اس کا دسترخوان بڑا ہوا ہے، مہمان نواز ہے، لیکن بتانے کا انداز مختلف ہے۔ 11ویں عورت جس کا نام ام زرع بنت اکیمل بنت ساعدہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا نام ابو زرع ہے، اس نے میرے کان زیور سے بوجھل کر دیے، یعنی مجھے سونے سے لاد دیا، میرے پاؤں چربی سے موٹے ہو گئے،
یعنی کھانے پینے کی فراوانی ہے۔ اتنا پیار دیا کہ میں خوش ہو گئی، غریب گھرانے سے لایا، امیر گھرانے میں بسایا، کام کرنے والے نوکر چاکر سب کے سب گھر میں موجود تھے۔ میں بولتی تھی تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، میں سوتی تھی تو صبح کر دیتی تھی، یعنی کہ اس نے مجھے پوری محبت کے ساتھ سہولت کی زندگی میں رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی نیند پوری کرتی تھی، نہ مجھے گھر کے کاموں کی کوئی مصیبت تھی نہ، اور اس نے مجھے اتنا پیار سے رکھا ہوا تھا۔ پانی پیتی تھی تو سہولت و اطمینان سے۔ جو اس کے دوسرے گھر والے تھے وہ بھی اچھے تھے۔ چنانچہ ابو زرع کی ماں بہت خوبیوں والی تھی، گھر کشادہ اور توشہ دان بھرا رہتا تھا، یعنی کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ابو زرع کے بیٹے کی کیا تعریف کروں، یعنی بیٹا بھی بہت پیارا تھا، سونے کی جگہ کھجور کا 2 شاخہ یعنی چھریرا بدن تھا، بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، یعنی کہ کم خوراک تھا۔ اب بیٹے کی تعریف کرنی تھی کہ وہ کم کھاتا ہے، لیکن مثال کیا دی کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ابو زرع کے بیٹی کی کیا خوبیاں گنواؤں، ماں باپ کی فرما بردار، اتنی صحت مند کہ چادر اس کے جسم سے بھر جائے، اپنی پڑوسن کے لیے حسد اور غصے کا باعث، یعنی کہ وہ خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی اچھی بیٹی مجھے عطا کی۔ ابو زرع کی کنیز کی بہت اچھی تعریف کروں، وہ بھی بہت اچھی، نہ باتوں کو پھیلانے والی اور نہ رکھی ہوئی چیزوں سے کچھ نکالنے والی، یعنی کہ نہ وہ چوری کرتی ہے نہ لوگوں تک باتوں کو پہنچاتی ہے، نہ ہی گھر کو گھاس پھوس سے بھرنے والی، یعنی کہ گھر کو گندہ بھی نہیں رکھتی، ہمیشہ صاف رکھتی ہے۔ پھر آگے وہ کہنے لگی کہ ایک دن ابو زرع دودھ بلونے کے وقت میں جانوروں کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس نے اس عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو فیڈنگ کروا رہی تھی، تو اس کو وہ عورت پسند آ گئی۔ چنانچہ ابو زرع نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کے بعد ایک اور شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو تیز گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں نیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت سے مویشی لایا اور ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا لیا اور کہا کہ اے ام زرع، خود بھی اس میں سے کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔ جو کچھ اس نے مجھے دیا اگر میں سب جمع بھی کر لوں تو ابو زرع کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کیا اور یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ام زرع کے لیے ابو زرع تھا، فرق یہ ہے کہ ابو زرع نے اسے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت جب بھی بات کرے گی ہمیشہ اشاروں میں، کنایوں میں بات کرے گی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ کے معنی نہ لے بلکہ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا مدعا سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں چھپا ہوا جو پیغام ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اکثر مرد حضرات اسی میں کوتاہی کرتے ہیں اور بالآخر ذہنی انتشار کا سبب بنتی ہے، پھر گھروں کے اندر جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔